السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس معاشرے کی خوبصورتی کے لیے رشتوں کا ہونا انتہائی ضروری ہے، اور رشتوں میں ہم سفر کا رشتہ ہونا یعنی بیوی کا، یہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ اور ان رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری بات حقوق کا علم ہونا۔ بیوی کو اپنے حقوق کا علم ہوگا، شوہر کو اپنے حقوق کا علم ہوگا، تو یہ معاملہ بڑا اچھا اور خوبصورت چلتا رہے گا۔ اور جہاں حقوق کا علم نہ ہوگا وہاں مسائل جنم لیں گے، مسائل اتنے کھڑے ہو جائیں گے کہ وہ راہیں الگ کرنی پڑ جائیں گی۔ اور یہ راہیں الگ جب ہوتی ہیں تو سب سے زیادہ جو نقصان ہوتا ہے وہ پھول جیسے بچے ہوتے ہیں جو اپنے ماں باپ کے علاوہ بلک اور سسک رہے ہوتے ہیں، ان کی خوشیاں قربان ہو جاتی ہیں، ان سے چھن جاتی ہیں۔ حقوق کا علم نہ ہونا یہ انسان کے لیے تباہی ہے، اور یہ بات حق علم کے بعد اس کو ادا کرنا ہی اس کی خوبصورتی ہے۔ بیوی کے حقوق میں سب سے لازمی بات یہ ہے کہ شوہر پر لازم ہے کہ وہ بیوی کا نان نفقہ یعنی کہ خرچہ اس پر ادا کرے، اسے دے، اور ایسا نہ کرے کہ خود خرچہ روک کر اسے پریشان کرے۔ اور پھر اس کے علاوہ طعن و تشنیع نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی بیوی پڑھی لکھی نہیں ہے تو بڑے اچھے انداز سے ادب سے اس کو پکارا جائے، اس کو ذلت والے الفاظ اور جملوں کا استعمال نہ کیا جائے، بلکہ اگر علم نہ ہونا، تعلیم نہ ہونا، اس کی قسمت کا ایک قصہ ہو سکتا ہے، اس کی تقدیر کا ایک معاملہ تھا جو غالب آ گئی، لیکن اس کو طعن و تشنیع نہیں دینی۔ اگر رنگ بھی صاف نہ ہو تو بھی طعن و تشنیع نہیں دینی۔ اگر قد کا کوئی مسئلہ ہو جائے تو بھی اس کے اندر اس کا خیال کرنا ہے۔ حقوق میں لازم ہے کہ میں اپنی زبان کا استعمال صحیح کروں۔ وہ خاتون جو اپنے تمام تر لوگوں کو چھوڑ کر میرے ساتھ نکاح کے لیے آئی تو مجھ پر لازم ہے کہ میں اس کی خوشیوں کا بھی انتظام کروں، اور اس کے غموں کو اس کے ساتھ شریک ہو کر اس غمی کے لمحات کو اس کے ساتھ گزار لوں۔ بیوی کے حقوق میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کا نان نفقہ پورا کیا جائے، اس کے ضروریات زندگی اس کو دی جائیں، اسے پریشان نہ کیا جائے۔ اور پھر بسا اوقات بہت سارے معاملات ایسے ہیں جہاں مرد کی سختی بھی نظر آتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ باہر اگر کسی مسئلے میں الجھ جاتے ہیں، کسی سے جھگڑا ہو گیا، اگر آپ کہیں کام کرتے ہیں، آپ سے اوپر جو لوگ کام کرنے والے ہیں ان لوگوں کی زبان سے آپ کو پریشانی ہوئی، تو یہ شکوہ، یہ شکایت، یہ غصہ یہ نہ ہو گھر آ کر اتارا جائے۔ بیوی کو مارنا بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ منہ پر مارنا تو بالکل بھی جائز نہیں۔ کہ بیوی کا حق ہے اگر گھر آپ آئے، آپ کے دنیاوی معاملات میں کتنی بھی پریشانی ہو، لیکن اسے باہر رکھ کر ہاں شیئر کر سکتے ہیں، شیئرنگ ضروری ہے، لیکن لازم نہیں کہ باہر کا غصہ گھر آ کر اتارا جائے، بلکہ اس کی ضروریات زندگی کے بعد وہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا کردار ہے۔ وہ آپ کا ساتھ دینے کے لیے تمام رشتوں کو چھوڑ کر آئی ہے۔ بیوی کا حق یہ بھی ہے کہ اس کے لیے تمام چیزوں کو، سہولیات کو مد نظر رکھا جائے۔ اگر ایک سے زائد بیویاں ہیں تو بھی اللہ کے نبی کی حدیث آپ نے فرمایا حقوق کی ادائیگی میں برابری ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات تھی، آپ حقوق کی ادائیگی میں برابری کرتے تھے۔ آپ نے راتوں کو تقسیم کر دیا تھا، ہر خاتون اپنی بیوی کی جب باری آتی تو آپ ان کے ہاں ٹھہرا کرتے تھے۔ یہ لازمی سی بات ہے۔ دنیاوی طور پر میں اگر مضبوط ہوں تو میں اپنی بیوی کو دنیاوی آسائش اور آرائش بھی لا کے دوں۔ اگر وقت کی ضرورت ہے، جو چیز گھر پر نہ ہو، مرد کا کام ہے اسے لا کر مہیا کرنا، عورت کا کام ہے اس کی خدمت میں صرف کرنا۔ مرد جب تھکا ہوا گھر سے آئے تو عورت کا کام ہے سب سے پہلے اچھے انداز سے اس کا حال حوال کرنا، نہ کہ مرد گھر کی دہلیز پہ پاؤں رکھے، پورے دن کے شکوے سے بیان کیے جائیں، پورے دن کے جھگڑے سنائے جائیں، معاملہ بگڑ جاتا ہے۔ میں اپنی بچیوں سے بھی کہوں گا جیسے شوہر آپ کے گھر آئیں آپ اچھے انداز سے اسے گفتگو کریں، ان ٹاپک پہ بات کریں جس سے وہ خوش ہوتے ہیں، اور زیادہ تر وہ کھانے پکائیں جو شوہر کھا کر خوش ہوتا ہے۔ اس کا خیال کیا جائے، اس کا خیال کرنے سے بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ کے نبی کی تعلیمات ہمارے سامنے ہیں۔ آپ نے قدم قدم پر کبھی بھی اپنے ازواج مطہرات میں سے کسی کو بھی کبھی نہ مارا تھا۔ آپ نے مارنے کو پسند نہ کیا، ہاتھ اٹھانے کو پسند نہ کیا۔ ہمارے معاشرے میں ایک بھیانک تصویر یہ بھی بن گئی، میں اکثر یہ معاملات آپ بھی دیکھتے اور پڑھتے اور سنتے ہوں گے، خاتون بیوی کو شوہر نے مار دیا، وجہ کیا بنی؟ کوئی ایسے جملے کہے جاتے ہیں
جو میرے زبان میرا ساتھ نہیں دے رہی، کہ وہ کہتے ہیں کہ کسی اجنبی کے ساتھ دیکھ لیا، غیر محرم کے ساتھ دیکھ لیا، نہ انواع و اقسام کی باتیں کی جاتی ہیں۔ اللہ کے لیے اگر ایسا کوئی معاملہ ہو جائے، اللہ نہ کرے اگر کوئی ایسی مسئلے میں انسان الجھ جائے، اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ ایک ویڈیو بناؤں گا۔ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ آپ بیوی کو کوئی ایسے مرد کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں تو اسلام نے اس کے بارے میں بھی بات کی ہے۔ ایسا نہیں ہے مجھے اختیار دیا ہو کہ میں اسے جان سے مار دوں، بلکہ یہ کام اللہ نے فیصلے کر دیے ہیں، مجھے اس تک آنا ہے۔ ہماری زندگیوں کی مشکلات کی بڑی وجہ یہی ہے، ہم نے دین کو اپنی زندگیوں سے نکال دیا، مشکلات کو اپنے گلے لگا لیا۔ حقیقت یہ تھی جب حقوق کی ادائیگی کا شعور آ جائے گا، بڑے معاملات آسان ہو جائیں گے۔ بیوی کے حق کے لیے اگر وہ اپنے گھر کسی سے ملنے جانا چاہتی ہے، اپنی والدہ کے پاس جانا چاہتی ہے، اسے نہ جانے دیا جائے، اس پر سختی نہ کی جائے۔ اسے اسلام یہ کہتا ہے بنا و سنگار جب خاتون بیوی کرے گی اپنے شوہر کے لیے کرے، اس کے علاوہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ بیوی کو بھی اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اور بسا اوقات میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے یہ بات بھی کہوں گا، بسا اوقات ہم لوگ اپنے بنا و سنگار کو بھول جاتے ہیں، اپنے شوہروں کے لیے زیب و زینت نہ کرنے کی وجہ سے وہ شوہر باہر عورتوں کو دیکھ کر اپنے آپ کو محبت میں گرفتار کر لیتا ہے۔ اللہ کے نبی کی ایک حدیث آپ نے فرمایا، ایک شخص ایسا دیکھا جو کسی غیر محرم کی طرف نظر ڈال رہا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ بتائیے آپ کے گھر پر بیوی ہے؟ وہ کہتا جی ہاں میرے گھر پر بیوی ہے۔ آپ نے فرمایا جو اس خاتون میں ہے وہی تیرے گھر میں جو بیوی ہے اس میں بھی وہی چیزیں ہیں۔ صاف واضح بات ہے، اسلام دروازہ بھی کھولنا نہیں چاہتا۔ حقوق کی ادائیگی لازمی کیجیے۔ مرد پر شوہر پر جو حق ہیں، بیوی کے تمام اخراجات کے حقوق ہیں، بیوی کے تمام معاملات کے حقوق ہیں، وہ مرد ادا کرے گا۔ گھر کی چار دیواری کے جتنے بھی حقوق ہیں وہ بیوی ادا کرے گی۔ اور سب سے بڑھ کر کسی بات میں اختلاف ہو جاتا ہے، ذہنی طور پر مجھے لال رنگ پسند ہے، کسی کو کالا پسند ہے، کسی کو بلو پسند ہے، پسندیں مختلف ہیں، اسی طرح ذہن بھی مختلف ہیں۔ لازمی سی بات ہے شوہر کوئی بات کر دے، بیوی نے اگر اختلاف رائے کر لیا اور اس کی دلیل بھی اس کے پاس ہوئی تو اس میں جھگڑنے کی بات نہیں ہے۔ مشورہ ماننے میں بھی اللہ کے نبی کی زندگی میں بے شمار موقعوں پر ازواج مطہرات یعنی ہماری ماؤں نے، اللہ کے نبی کی بیویوں نے آپ کو مشورے دیے، آپ نے قبول کر اس پر عمل بھی کیا۔ تو لازمی نہیں کہ میں اور آپ اپنی بیوی کی یہ بات کو مانیں ہی نہ، اسے نظر انداز کر دیں۔ جب وہ مشورہ دے مجھے لگے اس کی بات کو نہیں ماننا، جیسے بہت سارے لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں عورت کی کیا حیثیت ہے، پاؤں کی جوتی ہے، یہ نہ کریں۔ اللہ کے بندوں کو تمہاری نسل چلنے کا ایک ذریعہ بن رہی ہے، وہ تمہارے خاندان کا ایک ذریعہ بن رہی ہے، اور آپ اس کو حیثیت کیا دے رہے ہیں یہ یاد رکھیں۔ اسلام نے جو حیثیت دی ہے خاتون کو بیوی بننے کے بعد اور اس کے بعد جب ماں بنتی ہے تو کیا عزت و اہمیت دی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے معاشرے میں بڑے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، ہم انتشار میں بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایک موقع یہ بھی آتا ہے میاں بیوی کے آپس میں اختلافات بڑھ گئے، ملاقات کی وجہ سے کہہ لیں، آپس میں ہم آہنگی نہ ہونے کی وجہ سے کہہ لیں، لیکن اگر بات یہاں آ جائے طلاق کی طرف معاملہ چلا جائے یا عورت خلا کی طرف آ جائے تو اس کے بارے میں بھی ہم طلاق پر بھی ایک ویڈیو بنائیں گے کہ طلاق دینی کیسے ہے، طلاق سے بچنا کیسے ہے، اگر یہ کام ہو جائے تو اس کو اپنے آپ کو بچانا کیسے ہے، اور اگر مرد ایسا آ جائے جو آپ کو تکلیف کا سبب بن رہا ہے، آپ کی زندگی میں اجیرن آپ کی زندگی بناتا جا رہا ہے، ایسی خاتون کے لیے اللہ رب العزت نے خلے کا اہتمام کیا ہے۔ علیحدگی کے لیے وہ خلا لے سکتی ہے۔ ایسی بیوی ہے جس سے شوہر پریشان ہے، اسے طلاق کا حکم دیا ہے۔ زور زبردستی مارنا، زور و کوب کرنا، تشدد کرنا اسلام اس سے منع کرتا ہے، مارنے کی ممانعت کرتا ہے، مارنا پھر بھی نہیں ہے۔ اور حقوق کی ادائیگی تبھی ہوگی جب علم کے بعد ہر شخص اپنا حق ادا کرے گا۔ تو رشتوں کی تقسیم میں بیوی کے لیے رشتے تقسیم ہوئے، ایک رشتہ بن جاتا ہے، شوہر کا جو بھائی ہے وہ دیور بن گیا، اسی طرح آپ شوہر کی جو بہنیں ہیں وہ نندیں بن گئی، آپ شوہر کے بھائی کی بیوی وہ بھابھی بن گئی، ماں اور باپ
سسر اور ساس بن گئے، اب ان کے رشتوں کا بھی، ان کے بھی حقوق ہیں، انہیں بھی ایک جگہ روکا گیا ہے کہ آپ اپنے حق کو دیکھیں گے۔ شوہر کا حق اپنا ہے، دیور کا حق اپنا ہے، ساس کا حق اپنا ہے۔ تمام حقوق کی تقسیم اللہ نے اسلام میں کروا دی، اللہ کے نبی کے احکامات کے مطابق تمام حقوق کی تقسیم اسی طرح ہے۔ انشاءاللہ ہم اسے نمبر وائز بیان بھی کریں گے، ان تمام حقوق کے، ان تمام رشتوں کے جو حقوق ہیں اس پر بھی بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان معاملات کو سمجھ کر اپنی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے والا بنائے۔ کبھی مشکل آ جائے تو ہمیں فوراً سے دین کی طرف آنا ہے، اللہ کی طرف آنا ہے۔ اگر کوئی معاملات بگڑنے جا رہا ہو تو آپ مشورہ کر سکتے ہیں، مشورہ ایسے شخص سے کیجیے جو آپ سے محبت کرتا ہو، آپ کی خوشیوں سے محبت کرتا ہو۔ ایسا نہ ہو اس مشورے کی وجہ سے آپ کا بسا بسایا ہنستا مسکراتا گھر اجڑ جائے، ایسا نہ ہو۔ ایسے شخص سے مشورہ کیجیے جو آپ کی خوشیوں کی ضمانت بن جائے، آپ کے لیے وہ خوشی کا پیغام بنے۔ اسی پر میں اتفاق کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔